أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج کی گفتگو کا موضوع سخن اس بابرکت مہینے کی آج 22 تاریخ 22 جمادی الثانی کی مناسبت سے ہے۔ یوم سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل خلیفہ اول رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں قرآن و حدیث نے جو ہمیں نظریات دیا ہے ان نظریات کے مطابق قرآن و حدیث کا فہم عطا فرمائے اور انہی نظریات کے مطابق اس کے ابلاغ و تبلیغ کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، اللہ وحدہ لا شریک قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ فتح میں ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ والے ہیں یعنی صحابہ کرام۔ فرمایا وہ کیا ہیں، ان کی صفات بیان فرمائی۔ فرمایا کہ اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت، رحماء بینہم، اور آپس میں بہت نرم دل ہیں، رحماء بینہم۔ تراہم رکعا سجدا، تم انہیں دیکھو گے رکوع کرتے ہوئے، سجدے میں گرتے ہوئے۔ یبتغون فضل من اللہ ورضوانا، اور اللہ کی رضا اور اس کا فضل چاہتے ہوئے۔ اور فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی علامت ان کے چہروں پر سجدے کے نشان سے ہے، ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے سجدوں کی نشان سے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں عظمت صحابہ کرام علیہم رضوان کو بیان فرمایا کہ وہ لوگ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے رسول میرے نبی کے ساتھ والے ہیں وہ کفار پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل ہیں۔ تم انہیں دیکھو گے رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، اور ان کی علامتیں یہ ہیں۔ فرمایا کہ وہ رکوع اور سجود کی حالت میں تم انہیں دیکھو گے اور اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا کو چاہتا ہوا انہیں پاؤ گے کہ وہ ہمہ وقت اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کی رضا اور اس کے فضل کے طلبگار ہیں، اور ان کی علامت ان کے چہروں میں آثار سجود سجدوں کی نشان سے ہے، یعنی ہمہ وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو مقام کسی کا مقام نہیں ہو سکتا، پھر جس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت اور افضلیت کا معاملہ رکھا ہے، بعض حضرات فضیلت والے ہیں، ان میں سے کچھ افضلیت والے ہیں، بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، جس طریقے سے یہ رب کا فیصلہ ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسول بھی فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے ان رسولوں میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ عزیزان گرامی، جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار کتابیں
جس کی تعداد اللہ اور اس کا رسول جانے یا اس کے بتائے ہوئے سے جانے، مگر مشہور 4 ہیں۔ ان کتابوں میں، آسمانی صحیفوں میں، آسمانی کتابوں میں جو مقام 4 کو حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں۔ پھر ان 4 میں بھی سب سے افضل قرآن۔ اسی طریقے سے بے شمار لاتعداد اللہ کی نوری مخلوق فرشتے ہیں، مگر ان فرشتوں میں جو 4 کو مقام حاصل ہے وہ ان میں سے کسی کو حاصل نہیں۔ پھر ان 4 میں بھی جو سب سے افضل وہ آپ کے سامنے ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبران کرام اس دنیا میں مبعوث فرمائے، جس کی حقیقی تعداد رب ہی جانے، کم و بیش فرمایا۔ ان انبیاء کرام علیہم السلام میں بھی کچھ مشہور انبیاء کرام ہیں جن کا ذکر قرآن و حدیث سے ملتا ہے، سب کا نہیں ملتا، مگر جن کا ذکر ملتا ہے ان کی فضیلت ہے۔ اور ان فضیلت یافتہ لوگوں میں جو سب سے افضل نبی آخر الزماں جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے کثرت کے ساتھ امتیں پیدا فرمائیں، مشہور امتیں کا ذکر فرمایا، اور پھر ان مشہور امتوں میں جو سب سے افضل امت ہم اور آپ گناہگار حضور کی ذات کے امتی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی، جو افضلیت جو فضیلت ہماری وہ دیگر امتوں پر افضل ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے جو اصحاب پیدا فرمائے، جو صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، وہ مشہور ہیں۔ پھر ان مشہوروں میں بھی جو 4 کا مقام ہے وہ کسی صحابہ کا مقام نہیں، اور پھر ان 4 میں بھی جو سب سے افضل وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان سے کتب احادیث میں بے شمار ایسی احادیث مبارکہ موجود ہیں جو ترتیب وائز ایک ترتیب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا نام نامی اسم گرامی اور تذکرہ خیر فرمایا ہے، اور جس طریقے سے آج خلافت کی ترتیب ہے عزیزان گرامی، اسی طریقے سے صحابہ کرام علیہم رضوان میں فضیلت اور افضلیت کی ترتیب ہے۔ بے شمار سینکڑوں احادیث مبارکہ بھری پڑی ہوئی ہیں جو خلفائے اربعہ کی ترتیب وائز خلافت پر بھی دلالت کرتی ہیں، اور تمام اصحاب صحابہ کرام علیہم رضوان میں بالخصوص خلفائے راشدین اور خصوص خلفائے اربعہ اور خاص الخاص حضرت سیدنا صدیق اکبر، جو یہ ترتیب ہے جو خلافت میں سب سے اول ہے وہی سیدنا صدیق اکبر، اور یہی فضیلت میں بھی مقام افضلیت سیدنا صدیق اکبر۔ تو جو ترتیب خلافت کے اعتبار سے ہے وہی ترتیب فضیلت اور افضلیت کے اعتبار سے ہے۔ سینکڑوں احادیث مبارکہ ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی مقام پر ارشاد فرمایا، فضیلت کا بھی اشارہ ہو رہا ہے، خلافت کی ترتیب بھی بیان ہو رہی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی مقام پر ارشاد فرمایا کہ سیدنا صدیق اکبر آئے، پھر عمر آئے، پھر عثمان آئے۔ کہیں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میں باہر نکلا، پھر صدیق اکبر، پھر عمر، پھر عثمان۔ کہیں ارشاد فرمایا میں داخل ہوا، پہلے میں، پھر صدیق اکبر، پھر عمر، پھر عثمان۔ عزیزان گرامی، مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہو رہی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے مبارک ہاتھوں سے اینٹ اٹھا کر بنیادوں میں لگا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، حضرت سیدنا صدیق اکبر آتے ہیں اپنے ہاتھوں میں اینٹ اٹھائے ہوئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اینٹ کے برابر میں ایک اور اینٹ رکھ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم آتے ہیں، ترتیب دیکھیے کس مقام پر ترتیب ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم آتے ہیں، وہ بھی ہاتھ میں اینٹ لیے ہوئے ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اینٹ کے برابر میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کی اینٹ ہے، پھر اسی کے برابر میں حضرت سیدنا فاروق اعظم اپنی اینٹ بھی نصب کر دیتے ہیں۔ اسی ترتیب سے پھر حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، آپ کے بھی ہاتھ میں اینٹ ہے اور آپ بھی بنیاد میں اینٹ رکھ دیتے ہیں۔ تو مسجد نبوی کی تعمیر میں جو اینٹ رکھنے میں ترتیب ہے عزیزان گرامی، یہ اتفاق ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی انتخاب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی
یہ انتخاب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ترتیب ارشاد فرمائی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اسی ترتیب کے مطابق صحابہ کرام علیہم رضوان کی جب فضیلت اور ان کو دعائیں دینے اور ان کا تذکرہ جب کیا ہے تو سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر کا کیا ہے، پھر حضرت عمر فاروق اعظم کا کیا ہے، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ تو اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے، اور یہی عقیدہ قرآن و حدیث ہے، یہی عقیدہ اجماع سے ثابت ہے۔ اجماع کسے کہتے ہیں؟ اجماع اسے کہتے ہیں کہ جو کوئی فعل، کوئی عمل، کوئی شے، کوئی نظریہ، کوئی عقیدہ یا کوئی بات حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی یا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں وہ تشکیل پایا گیا یا طے پایا گیا یا نظریہ کوئی رکھا گیا یا کوئی عقیدہ بیان کیا گیا یا کسی حقانیت پر مبنی واضح کیا گیا، ایکس وائی زیڈ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں جو ہوا صحابہ کرام اس پر برقرار رہے، اس میں اختلاف نہیں آیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی اسی نظریات کے مطابق زندگی بسر کری۔ پھر اس کے بعد صحابہ کے بعد تابعین کا دور آتا ہے، تابعین بھی اسی نظریات پر چلتے رہے، اسی عقیدے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے رہے۔ پھر تابعین کے دور کے بعد تبع تابعین کا دور آتا ہے، وہ نظریہ قائم رہا، اسی عقیدے کے مطابق زندگی بسر ہوتی رہی اور یہی عقیدہ رہا۔ پھر اس کے بعد تبع تابعین کے دور کے بعد بھی پھر صالحین اولیاء کاملین نے بھی اسی نظریے کو لے کر چلے، اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں آیا، اس کو اجماع کہتے ہیں۔ اگر اس دور میں اختلاف نہیں آتا، اس دور میں کوئی چینجنگ نہیں ہوئی، کوئی تبدل نہیں ہوا، کوئی تغیر نہیں ہوا، وہی نظریہ چلا آتا گیا۔ صحابہ کے دور میں بھی وہی نظریہ رہا، تابعین کے دور میں بھی وہی نظریہ رہا، تبع تابعین کے بھی دور میں بھی وہی نظریہ رہا، اسی کے مطابق عمل ہوتا رہا، اور پھر اولیاء کاملین نے بھی اسی پر اپنی زندگی بسر فرما دی۔ اب جا کر اگر کوئی فتنہ پیدا کرنا چاہتا ہے تو پھر یہ حقیقت نہیں بلکہ یہ اجماع سے ثابت ہے، اجماع امت ہے کہ صحابہ کی بہت بڑی ساری کل جماعت اسی پر قائم رہی۔ عزیزان گرامی، فرمایا حضرت سیدنا صدیق اکبر خلیفہ اول بلا فصل ہے، افضل البشر بعد از انبیاء علیہم السلام۔ یہ حضرت مجدد الفسانی شیخ امام احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے۔ مجدد الفسانی اکبر بادشاہ کے دور کے کتنے باصفا اور باوقار مجدد الفسانی شیخ امام احمد سرہندی، بہت بڑا نام ہے۔ آپ نے فرمایا افضل البشر بعد از انبیاء علیہم السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ فرمایا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد دنیا میں اگر کسی بشر کا مقام ہے، سب سے افضل، سب سے بڑا مقام، اللہ کے مقام کے آگے کسی کا مقام نہیں۔ اگر انبیاء کرام کے بعد کسی کا مقام ہے، یعنی انبیاء کرام کے مقام سے پہلے اگر کسی کی ذات ہے تو وہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ وحدہ لا شریک کی ذات کے بعد اگر کسی کا مقام اور افضلیت ہے تو وہ انبیاء کرام علیہ السلام ہیں۔ آپ فرماتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اگر کوئی روئے زمین پر افضل بشر ہے تو وہ ذات حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا پہلا نمبر ہے۔ عزیزان گرامی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے خلفائے راشدین کے حوالے سے، فرمایا کہ علیکم بسنتی، علیکم بسنتی، تم پر میری سنت لازم ہے، بسنت الخلفاء الراشدین، اور جس طرح سے میری سنت تم پر لازم ہے اسی طریقے سے میرے خلفائے راشدین کی سنت بھی تم پر لازم ہے۔ خلفائے راشدین کا کوئی قول، کوئی فعل، کوئی فتویٰ، کوئی فرمان، اسی طریقے سے اس پر عمل کرنا لازمی اور ضروری ہے جس طرح سے سرکار کے فرمان پر عمل کرنا لازمی اور ضروری ہے، کیونکہ یہ خود حضور کا فرمان ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین۔ جس طرح تم پر میری سنت لازم ہے، میرا طریقہ تم پر لازم ہے، سنت کا معنی طریقہ کے ہے، فرمایا اسی طریقے سے خلفائے راشدین کا طریقہ اور سنت بھی تم پر، اس پر عمل کرنا تم پر لازم ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ترتیب مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہو رہی ہے، اس میں بھی ترتیب حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق اعظم، پھر حضرت عثمان غنی۔ احادیث مبارکہ میں انہی تین اصحاب کا فرمان قول آیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کہیں مصروف تھے، اس مقام پر اس وقت حاضر نہیں تھے، اس لیے آپ کا تذکرہ نہیں ملتا۔ عزیزان گرامی، پھر
ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہیں، ایک دیہاتی سے جانور خریدتے ہیں ادھار، اور وہ دیہاتی بدوی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو وہ جانور پیش کے خدمت کر دیتے ہیں، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ادھار فرماتے ہیں کہ ابھی پیسہ بعد میں دیا جائے گا، مگر دینے کا وقت مقرر نہیں کیا جاتا۔ آ جاتا ہے دربار رسالت سے نکل کر وہ شخص چلتا چلا جاتا ہے، راستے میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ملاقات ہوتی ہے۔ عزیزان میں گرامی، کچھ لوگ کہتے ہیں نا علی دا پہلا نمبر، علی دا پہلا نمبر، علی دا پہلا نمبر، علی کا چوتھا نمبر ہے، یہ علی کا خود کا فرمان ہے، اور اس پر حضرت علی کا اقرار بھی ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، کوئی علی کو مانتا ہے تو دیگر اصحاب کو چھوڑ دیتا ہے، کوئی ابو بکر کی رٹ لگاتا ہے تو علی المرتضیٰ کو شیر خدا کہنا چھوڑ دیتا ہے، مشکل کشا ماننا چھوڑ دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سنیے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے ہی دل میں خلفائے اربعہ کی محبت سما سکتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق جس دل میں محبت ہو، جس دل میں حضرت عمر فاروق اعظم کی محبت ہو، جس دل میں حضرت عثمان غنی کی محبت ہو، جس دل میں حضرت علی کی محبت ہو، ان خلفائے اربعہ حضرات اربعہ کی محبت جس کے دل میں ہوگی وہی دل مومن کا دل ہوگا، اور جس کے دل میں ان میں سے کسی ایک کا بھی بغض ہو وہ دل مومن کا ہو ہی نہیں سکتا۔ عزیزان گرامی، فرمایا کہ حضرت علی کی ملاقات ہوئی، وہ کہنے لگے کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا سرکار کو اپنا جانور دے کر آ رہا ہوں، حضور نے ادھار فرمایا ہے پیسہ بعد میں دیں گے، درہم و دینار بعد میں عطا کریں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ذہن ولایت سے سوچ رہے تھے، بات مال اور جانور اور ادھار کی نہ تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھیجتے ہیں اور فرماتے ہیں شخص جاؤ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ یا رسول اللہ، زندگی اور موت کا تو کوئی پتہ نہیں، اگر آپ کا اللہ نہ کرے وصال ہو گیا تو میرا پیسہ کدھر جائے گا، میں کس سے لوں گا؟ یہ بس پوچھ کر آ جانا، جو جواب دے مجھے بتانا۔ اصل میں پوچھنا کیا چاہ رہے تھے؟ عزیزان گرامی، یہ خلافت کی طرف بہت بڑی دلیل اور اشارہ ہے۔ آج کچھ اختلاف کرتے ہیں، چند مٹھی بھر لوگ ہیں جو اس بات کی رٹ لگاتے ہیں کہ حضرت علی کا ہی مقام ہے سب سے افضل، نبی کے بعد اگر کوئی مقام ہے صحابہ میں تو وہ حضرت علی کا ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ عزیزان گرامی، فرمایا کہ جو وہ جواب دیں یہ شخص مجھے آ کر بتانا۔ وہ شخص جاتا حضور کی بارگاہ میں، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھ سے ادھار فرمایا ہے، اگر آپ کا وصال پرملال ہو گیا تو یہ پیسے مجھے کون دے گا، میں کس سے لوں گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے شخص اگر تو مجھے نہ پائے اور تیرا پیسہ تیرا مال رہ جائے حاصل کرنے سے تو میری طرف سے حضرت سیدنا صدیق اکبر تجھے اس کا پیسہ دیں گے۔ عزیزان گرامی، خلافت کا بہت بڑا اشارہ۔ پھر آپ نے جا کر حضرت علی کی بارگاہ میں عرض کر دی، سرکار نے یہ جواب دیا۔ پھر حضرت علی نے ارشاد فرمایا جاؤ، دوبارہ جاؤ، کہا کہ زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں، اگر جناب والا حضرت سیدنا صدیق اکبر کا بھی وصال ہو گیا تو پھر کون دے گا؟ مختصر کر کے بتا رہا ہوں۔ فرمایا کہ وہ شخص جاتا حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، آپ نہ ہوں تو صدیق اکبر بھی موجود نہ ہوں، وصال فرما جائیں تو پھر میرا پیسہ کون دے گا؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر تمہارا پیسہ تمہیں حضرت عمر فاروق اعظم دیں گے۔ پھر وہ شخص جاتا ہے حضرت علی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، وہ نگاہ نبوت سے دیکھ رہے ہیں اور ادھر ذہن ولایت سے سوچ کر سوال ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی، وہ نبوت کی نگاہ سے دیکھ کر جواب دے رہے ہیں اور آپ ذہن ولایت سے سوچ کر سوال کر رہے ہیں تاکہ یہ ترتیب مزید پختہ ہو جائے، تاکہ یہ ترتیب ثابت ہو جائے افضلیت کی بھی اور خلافت بھی کسے ملنی ہے، کس کا مقام کس در ہے، کس کے بعد کون ہے، کس کے بعد کون ہے، اس کے بعد کون ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے پھر ارشاد فرمائے شخص جاؤ حضور کی خدمت میں عرض کرو اگر عمر فاروق اعظم بھی نہ رہے پھر میرا پیسہ کون دے گا؟ وہ شخص پھر جاتا ہے حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کل جہاں یہ نہیں فرما رہے، ایک ہی دفعہ بتا دیتا ہوں اگر یہ نہ ہو اس سے لے لینا، وہ نہ ہو اس سے لے لینا، وہ نہ ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر بار میں جواب عطا فرمایا
اور خندہ پیشانی سے جواب فرمایا کہ پھر اگر عمر فاروق اعظم بھی نہ ہوں تو پھر عثمان غنی تو ہیں، پھر عثمان غنی تمہیں میری طرف سے میرا مال تمہیں ادا کر دیں گے، تمہارا ادھار مکمل ہو جائے گا۔ وہ شخص پھر جاتا ہے، حضرت علی راستے میں انتظار کر رہے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کہ سرکار نے کیا جواب ارشاد فرمایا کہ صدیق نہ ہو تو پھر اس کے بعد عمر، اگر عمر موجود نہ ہو تو پھر اس کے بعد عثمان۔ پھر وہ شخص سے کہتے ہیں حضرت علی کہ جاؤ کہو اگر عثمان بھی موجود نہ ہو تو پھر کیا بنے گا۔ وہ شخص پھر حضور کی خدمت میں جاتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر عثمان بھی موجود نہ ہو، اس دنیا سے تشریف لے جائیں، جو میں نے ادھار پر آپ نے مجھ سے جانور لیا ہے اس کا مال پھر کون دے گا؟ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نگاہ نبوت سے، علم نبوت سے جواب ارشاد فرمایا، اے شخص پھر وہ پیسہ اس سے لے لینا جو تجھے سوال کرنے پر بار بار مجبور کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، فرمایا کہ پھر وہ کون دے گا؟ وہ جو تجھے بار بار سوال کرنے پر مجبور کر رہا ہے، جو بار بار مجھ میں میرے پاس بھیج رہا ہے، پھر پیسہ اسی سے لے لینا۔ یعنی حضرت علی، یہ ترتیب احادیث مبارکہ سے ثابت ہے اور یہ بہت بڑی روایت ہے۔ ایک بہت بڑا سفر طے کیا گیا ہے، وہ شخص جاتا ہے، پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہے، پھر علی کی بارگاہ میں آ رہا ہے، پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہے۔ ہر مقام پر اسی ترتیب کو بیان کیا گیا ہے اور یہ اجماع سے بھی ثابت ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی ذات ہے جو افضل البشر بعد از انبیاء علیہم السلام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا صدیق اکبر، آج یہ دیکھیے کہ زندگی میں بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر شانہ بشانہ حضور کے ساتھ رہے، سامنے سے برسنے والی تیر کیوں نہ ہو پھر بھی شکر کا سینہ پھیلائے کھڑے رہے، چاہے اس رات جس رات میں حضور کے ساتھ سفر کرنا موت کے مترادف ہو، بلکہ سفر ہی نہیں کیا بلکہ اپنے کاندھوں پر بٹھا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کی رات مدینے تشریف لے آئے ہیں، پھر وہ غار میں بھی رفیق رہے۔ آج اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ مزار میں بھی رفیق رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ مزار، یہ یار غار بھی ہیں اور پھر یار مزار بھی ہیں۔ آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وفا کا وہ انعام ملا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مرد قلندر کو اس کے محبوب کے ہی قدموں میں جگہ عطا فرما رکھی ہے۔ آج بھی وہ اپنے مزار میں، آج بھی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ مزار میں آرام فرما ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور افضلیت اور فضیلت کے فرق کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ افضلیت اگر ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے، یہ اجماع کا ہے، اجماع کا مسئلہ ہے اور یہی عقیدہ قرآن ہے، یہی عقیدہ حدیث ہے اور یہی عقیدہ اہل سنت ہے۔ وحدہ لا شریک ہمیں اسی عقیدے پر جینے مرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ۔